مجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے، انہ حمید مجید، اللہ کو ہر حال میں قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے، اللہ کے حکم پر کوئی تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بیٹا ہو۔ اور کیجیے یہاں فرشتوں نے حضرت سارہ کو اہل البیت، اب قرآن کا 22واں پارہ پڑھیں، 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور ہم سب کی ماؤں کو کچھ احکام دی، کچھ تعلیمات دی، کچھ ڈائریکشن دی۔ وہاں بھی اللہ نے اہل بیت کا کیا فرمایا؟ اللہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، کرنا فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں وقار اور عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت جو ہے یہ چلا کے کھانا ہے، یہ شب محفل نہیں ہے۔ قضا ابن کثیر نے کہا تھا تو چلا کے کھانا تھی، شب محفل ہو گئی، تو چلا کے کھانا تھی، شب محفل ہو گئی۔ دیکھ کے گوہر لے لیے تو نے، خدف ریزے پکڑو، تو نے گوہر دے کر کے، قیمتی پتھر دے کر کے، تو نے کنکر پتھر لے لیے، تجھے تو اللہ نے تو نے کھانا بنایا تھا، تجھے گھر کی ملکہ بنایا تھا، اور تو محفلوں کی شوبھا بڑھانے والی شب محفل بن۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی ازواج کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ہو، اور اگر کبھی باہر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کبھی نہ نکلنا، اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہ نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت کی کپن سور کر کے نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہنا، وَآتِينَ اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کا جمع کیا۔ تو عورت کے بغیر بیت بیت نہیں ہے، گھر گھر نہیں ہے، پریوار پریوار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، گھر کا ذمہ دار جو ہے، گھر ایک یونٹ ہے، گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا سربراہ اور ہیڈ کون ہے؟ مرد، جو کہ کما کے لانا، بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، گھر کی کفالت کرنا، یہ مرد کا کام۔ اس لیے اللہ نے ذمہ دار مرد کو بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہے، حکمران ہے، ذمہ دار ہے، ان کے گارجین ہیں۔ عام طور سے قوام کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حاکم ہے۔ حاکم نہیں، اس لفظ کا صحیح ترجمہ حاکم نہیں۔ مرد عورت کا سربراہ ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اور کیوں ہے؟ اللہ نے دو وجہ بیان فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بہت سارے کام ایسے جو مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت، اپنے گھر کا ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا، ٹھیک ہے، ہزاروں میں کوئی یہ بہت بڑی پہلوان بن جائے، بڑی طاقتور بن جائے، مگر یہ کام مرد ہے۔ اللہ نے فطری طور پر مرد کو طاقتور بنایا۔ رات کو 12 بجے مرد بڑی آسانی سے سڑک پر اور کہیں سفر کر سکتا ہے، نکل سکتا ہے، عورت 10 بار سوچتی ہے، عورت کے گھر والے 10 بار سوچتے ہیں، فطری بات۔ اس کا تعلق صرف اس سے نہیں کہ سماج کیسا ہے، عورت فطری طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کو۔ مرد کمائے گا اور بیوی کے اوپر خرچ کرے گا، مرد کمائے گا بیٹی کے اوپر خرچ کرے گا، مرد کمائے گا بہن کے اوپر خرچ کرے گا۔ عورت کمائے گی نہیں، کمانا اس کا کام نہیں۔ کبھی حالات کے تحت جائز حدود میں رہتے وہ کما لے، کوئی کام کر لے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کو چلانا اور کما کے لانا، یہ مرد۔ تو یہ بات کیا ہے؟
کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ مرد ہے، لیکن گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ ہے، گھر کے اندر بگاڑ ہے یا سدھار ہے، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا یہ عورت کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے اہل بیت کا، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور مرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیتہا، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ بھئی شوہر یا مرد جو ہے وہ 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا، وہ جاب میں ہے، وہ بزنس میں ہے، وہ بڑا محدود وقت گھر میں دیتا ہے، گھر میں 24 گھنٹے عورت رہتی ہے۔ اس لیے گھر کے اندر اصلاح کی بھی بہت حد تک ذمہ دار عورت ہے اور گھر کے اندر بگاڑ کی بھی بہت حد تک ذمہ دار عورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج عورتوں نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ یہ عورت اگر واقعی میں اپنے مقام کو سمجھ لے، اس سے بڑی دولت دنیا کی کوئی نہیں، اس سے قیمتی متاع دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، من ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی، کون سے مال کو ہمیں اسٹور کرنا چاہیے، کون سے مال کو ہمیں خزانہ بنانا چاہیے، ہمیں کہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کون سا مال ہمیں اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اپنا خزانہ بناؤ، 3 چیزوں کو اپنا انویسٹمنٹ بناؤ، 3 چیزوں کو اسٹور کرو۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو اگر تمہیں خزانہ بنانا ہے تو قلب شاکر اپنے اندر رکھو، اپنے سینے میں ایک ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور اللہ کا شکر یہ نہیں ہے کہ جب آپ خوشحال ہیں تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جب تندرستی ہے تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ کا شکر، ہر حال میں آپ کا دل شکر سے لبریز ہو، آپ خوشحال ہیں تب بھی اور تندرست ہیں تب بھی، آپ پریشانی میں ہیں تب بھی اور آسانی میں ہیں تب بھی، قلبا شاکرا، آپ کے سینے میں کیسا دل ہو اللہ کا شکر ہے۔ ولسانا ذاکرا، اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور تمہارے گھر میں ایسی بیوی ہو، ایسی ایمان والی بیوی ہو، ایسی نیک بیوی ہو جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی اگر تمہارے گھر میں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑا خزانہ۔ میرے عزیز بھائیوں،